بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدف دے کر بھیجا ہے، جس کو رسولوں اور نبیوں کا منصب بھی کہا جا سکتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت خالص کروانا چاہتا ہے کہ مخلوق صرف اللہ سے تمنا کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے بھلائی اور خیر کی توقع رکھیں، غیر اللہ کی طرف قطعی طور پہ نہ جھانکیں، نہ دیکھیں، نہ ان کی طرف توجہ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کا درس دیا، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہمارے سامنے رکھا کہ 23 سالہ مختصر ترین عرصے میں اللہ کا دین غالب ہو گیا، اللہ کا کلمہ سربلند ہو گیا، اور اللہ کے رسول کے اصحاب خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے رسول کے اس پیغام کو، اس طریقہ کو، اس منہج کو آگے لے کے بڑھے، اور جزیرہ عرب سے نکل کر یہ دعوت کرۂ ارضی پر پھیل گئی۔ اس وقت کی 2 سپر پاور قیصر و کسریٰ، ایک ایران کی سپر پاور اور ایک روم کی سپر پاور، دونوں نیست و نابود ہو گئے۔ لوگ اللہ کے دین کے اندر یوں داخل ہوئے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کے اندر ارشاد فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ داخل ہو گئے دین کے اندر جوق در جوق۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہج آج بالعموم مسلمان بھول گئے ہیں۔ بالعموم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ایک عظیم اکثریت تو اس چیز کے اندر اپنے آپ کو مطمئن سمجھتی ہے کہ ہم نے صرف امت محمدیہ کا حصہ بننے کا اعتراف کر لیا ہے اور بس یہ ہمارے لیے کفایت کرتا ہے۔ یہ عظیم اکثریت ہے، جو سمجھ لیجیے کہ 80% لوگ صرف یہ چیز اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر ہی خوش ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول کی امت کے اندر شامل ہیں۔ چل جائے کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ اللہ کے رسول کی امت کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہے، یہ بحث مختلف ہو جائے گی، لیکن عظیم اکثریت اسی چیز پہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو کہ اپنے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دیے گئے جو فرائض ہیں ان کے اوپر پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عقیدہ درست کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کی اگر استطاعت ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا طبقہ جو ہونا چاہیے تھا اور ضروری چاہیے تھا کہ وہ لوگ اپنا عقیدہ بھی درست رکھتے، اپنی عبادات کے اندر بھی شغف پیدا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اور تیسری جو سب سے دین کا سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کر دینا، اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق لایا وہ نظام قائم کر دینا، اس کے لیے محنت کرتے، جدوجہد کرتے، یہ چیز تقریباً ناپید ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی نقد سزا کیا ہے کہ
کہ دنیا کے اندر جتنی باطل قوتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان سویا ہوا ہے، وہ جس طریقے سے چاہتے ہیں مسلمان کو رگیدتے ہیں، اسلام کی اور اسلام کے چاہنے والوں کی بے عزتی کرنے کے اندر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور سب سے بڑھ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے ہوئے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ استعمار نے امت مسلمہ کے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت عثمانیہ چاہے جیسی بھی تھی، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اکائی دنیا کے اندر موجود تھی کہ امت مسلمہ کے فرد ہیں، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، ان کا ایک ہدف ہے۔ وہ اپنے ہدف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ آخری خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ خان عبد الحمید سے جب پوچھا گیا کہ یہاں پہ عیسائی اس علاقے کے اندر، یہودی اپنے علاقے کے اندر اپنی ریاست قائم کرنے کا صورت نہیں پیش کیا، لیکن وہ بسنا چاہتے ہیں، ان کے الفاظ غور کرنے کے قابل ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی بھی یہودیوں کو اس علاقے میں بسنے اور ان کو حکومت قائم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کس بلبوتے پہ؟ امت مسلمہ پیچھے ہے۔ ایشیا اور یورپ کے وسیع علاقے پہ اور اس کے ساتھ افریقہ کے وسیع علاقے کے اوپر خلافت اسلامیہ قائم ہے، اور یہی چیز سب سے زیادہ کھٹکتی تھی یہود النصارہ کو۔ جب تک یہ نظام قائم ہے ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بھرپور کارروائی نہیں کر سکتے۔ کس طریقے سے سازشیں کر کے خلافت اسلامیہ کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد خلافت اسلامیہ جو عظیم مملکت تھی اس کے حصے بکھرے کر کے آپ دیکھیے دنیا کے اندر 57 سے زیادہ ملک بنا دیے گئے، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئیں، اور ایسا بھی ہوا کہ عراق کے اوپر اور شام کے اوپر، اردن کے اوپر ایک بندہ حکومت کرتا تھا، ان کو تقسیم کر کے دو سگے بھائیوں کو، ایک کو اردن کا شاہ بنا دیا، ایک کو عراق کا شاہ بنا دیا، سگے بھائیوں کو تقسیم کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ امت مسلمہ اکٹھی نہ ہو جائے، یہ دوبارہ اس خواب کو دیکھنا نہ شروع کر دیں جس کے نتیجے کے اندر خلافہ علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو، مسلمانوں کو دوبارہ تمکنت حاصل ہو۔ یہ بنیادی ہدف تھا جس میں وہ پورے کامیاب ہوئے۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا بھی فرض ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمارے کام کرنے کا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اے لوگوں، جس طرح پورے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کرۂ ارضی کے اوپر بھی تم اللہ کے دین کو سر بلند کر کے اللہ کی حاکمیت کو بلند کر دو، اللہ کرنے کو بلند کر دو۔ اور یہ ہدف تھا۔ جب بھی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، وہ دین حق کے ساتھ۔ اور پھر ہدف کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ لوگ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام کو غالب کر دیں، نافذ کر دیں، اللہ کے دین کا کلمہ سر بلند کر دیں۔ پھر فرمایا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، قرآن خود ہی کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یقیناً یہ بات اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کام مشرکوں کو قطعی طور پہ پسند نہیں۔ آج اب دیکھ لیجئے، ایک تو خلافہ علی منہاج النبوہ تھی، خلفائے راشدین کا دور تھا، اور اس کے بعد کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بنو امیہ عباس کا دوست بھی تھا، اس کے اندر بھی عقیدے کے اندر خلل نہیں تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد ایک روشن ستارہ ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ
ان کا دور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہی دوبارہ دور آ گیا جو عمر عثمان کا دور، وہی انصاف ہے، وہی دین کی سربلندی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے فوجیں دوبارہ نکلتی ہیں، فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک لمبا عرصہ آتا ہے کہ امت مسلمان دوبارہ خواب غفلت کا جسو، خلافت اسلامیہ قائم ہوتی ہے۔ اس کا چرچا یقیناً ہمیں معلوم کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، حقیقت یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے ہمارے۔ ہمیں چرچل کا پتہ ہے، فرائڈ کا پتہ ہے، ہمیں تمام باطل لوگوں کی معلومات ہمیں حاصل ہیں، ہمارا میڈیا ہمیں بتلاتا ہے، لیکن دین اسلام کے جو ہیرو تھے ان کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ خلافت اسلامیہ کے نام سے آپ دیکھ لیجیے اس وقت بھی یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے کہ یہ کیسا تم نے اپنا خاکہ پیش کر دیا جو حقیقت میں مبنی ہے کہ صلیب آتی ہے، مسلمان مجاہد آتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے، صلیب پہنے ہوئے کپڑے ان کو ڈرامائی تشکیل دی گئی، ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، صلیب کو زمین کے اندر بکھیر دیا جاتا ہے، یہ توہین ہے بہت۔ لیکن ان کو یہ توہین نظر نہیں آتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے پیش کر دیے جائیں، اللہ کے رسول کی توہین کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، اور اپنے زر پالتو جو ان کو غلام رکھے ہوئے ہم نے، جو ہمارا تمام امت مسلمہ کے حکام ہیں، ان کو وہ پسند کرتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ حضرات کاش کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا کہ ہم دیکھ سکتے کہ ہماری تاریخ وہ کیسی وہ سنہری سلسلہ تھا ہمارا، جس میں اللہ کا دین سر بلند تھا، اہمیت اللہ کے دین کی تھی، کسی کی جرت، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کے اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکتا۔ یاد رکھیے عرصہ دراز سے ہم خواب غفلت کے اندر ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد اللہ یقیناً پوچھے گا، اے مسلمانوں یہ اسلام کا جو دین تمہیں دیا گیا تھا قرآن کی صورت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے سامنے تھی، ان کی زندگی تمہارے سامنے تھی، تم نے اس کے مطابق کیا کیا؟ ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہو، ہم مجرموں کی طرح سر جھکا کے کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کیا معلوم، ہمارے ذمہ تو ہمارے بچے تھے، ہماری جائیداد تھی، ہماری اولاد تھی، ہماری بیوی تھی، ہمارا گھر بار تھا، اس سے فرصت نہیں ملی ہمیں۔ اور اہم ترین جو کام، اہم ترین چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا اس طریقے سے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کو نبی اور رسول ماننا جیسا کہ انہوں نے فرمایا، یہ اہم ترین۔ لیکن اعلیٰ ترین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کر دو، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سر بلند کر دو، اللہ تعالیٰ کی اچھائیوں کو جو نیکیاں ہیں وہ دنیا کے اندر بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے اس نظام کے اندر آ کے پوری دنیا کے تمام انسان، صرف مسلمان نہیں، تمام انسان خوشحالی کی طرف بڑھتے ہیں، ہر شخص کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، یہ وہ نظام قائم کیا گیا۔ لیکن وہ نظام کہاں ہے؟ دو ہی باتیں ہیں، اگر وہ نظام قائم ہے اس کو برقرار رکھو، اگر قائم نہیں ہے اس کے لیے جدوجہد کرو۔ لیکن ایک مغالطے میں کوئی نہ پڑ جائے اس معاملے کے اندر، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ مغالطے میں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ذمہ ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا، نہیں، ہمارے ذمہ کوشش کرنا ہے، حتی الامکان کوشش، جتنی ہماری قوت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنا ہمارا دل کے اندر تمنا ہے، قوت ہے، اس کے لیے ہم کوشش ضرور کریں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کب کروائے گا ہم سے؟ جب ہمارے اصول جو ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی گزرنا شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر استخلاف دے گا، لیکن پہلے چیک کرے گا تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارا ہدف کیا ہے، تم کس طرف جانا چاہتے ہو، تمہاری زندگی کا طرز عمل کیا ہے، تمہاری زندگی کا منہج کیا ہے، کیا تمہارا ہدف کیا ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ جب تک یہ تم ثابت نہیں کر سکتے غلامی کی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمکن اختیار نہیں کرے گا۔ یہ تین چیزیں فرمائی ہوئی ہیں، یستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر استخلاف دے گا، خلیفہ تمہیں بنا دے گا، زمین کا مالک تمہیں بنا دے گا، دنیا کے اندر تم سے بڑھ کے کوئی عزت والا نہیں ہوگا۔ وَيُمَكِّنَنَّهُمْ فِي دِينَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بھی استقامت عطا فرمائے گا، اس کو بھی قوت عطا فرمائے گا، طاقت عطا فرمائے گا۔ وَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
اللہ تعالیٰ تمہارے اس دین کے غالب ہونے کی وجہ سے تمہارے ہر چیز کو بدل دے گا، خوف کو امن میں بدل دے گا، تمہاری زندگی کے اندر راحت آ جائے گی، تمہیں کسی دنیا کے اندر کسی کا خوف نہیں ہوگا، ایک خوف ہوگا، تم مجھ سے اللہ کا خوف کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی قوت تمہیں خوف زدہ نہ کر سکے۔ یہ اصل میں بنیادی چیز ہے جس کی طرف سے غافل ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لازم ہے، اس کے بغیر تم اسلام ہی نہیں ہے، لیکن یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ اس کو کس کام کے لیے تیار کرتے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربندی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں بعض ہمارے معاشرے کے اندر پوری دنیا کے نئے نئے فتنے نکلتے ہیں، نئے نئے فساد ہمارے ملکوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا ادارہ موجود نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا وہ نظام جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے، خلافہ الہٰ منہاج النبوہ، دنیا کے اندر کئی کام ہیں۔ یہی بات پکتی کسی کی ایک دفعہ جس وقت روس کے اندر نیا نیا انقلاب آیا، کچھ درد دل رکھنے والے لوگ انڈیا سے پہنچے، عبید اللہ سندھی اس کے اندر ایک شامل تھے، بڑے مشہور آئے پہنچے، وہ جا کے اسٹالن سے ملتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ہم نے کمیونزم کو مطالعہ کیا ہے، بہت سے اصول ہمارے دین سے ملتے ہیں، مساوات کے دعوے دار اور مسلمان کے سب سے بڑے علمبردار ہم ہیں، ظلم کے خلاف تم اٹھنا چاہتے ہو، سرمایہ نظام ختم کرنے کے لیے تم نے کوشش کی ہے، زمیندارہ نظام جو دنیا کے اندر غاصبانہ طور پہ لوگوں پہ ظلم کرتا ہے اس کو بدلنے کی کوشش تم نے کی ہے، تمہیں اس وقت اقتدار حاصل ہوا ہے، ہم تمہیں وہ پروگرام نہ بتائیں، یہ پروگرام دیکھ کے تم اس کو نافذ کرو، دنیا کے اندر سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو بڑی پیاری بات کہی اس نے، مجھے بتاؤ مولانا صاحب آپ اتنا دور سفر کر کے میرے پاس آ گئے ہو، یہ نظام آپ کے پاس موجود ہے اور حقیقت ہے کہ بہترین نظام ہے، اعتراف کرتے ہیں، لیکن بتاؤ دنیا کا 1 انچ خطہ تمہاری دنیا کے پاس موجود ہے جہاں یہ نظام تم نے قائم کر کے دکھایا؟ آنکھیں جھک گئی، کچھ کہنے کو باقی نہ رہا، اور یہ حال ہمارا اس وقت سے لے کے اب تک جاری ہے۔ ہمیں بھول بھلیوں میں ڈال دیا، کبھی جمہوریت کا معاملہ ہے، کبھی اور معاملے ہیں، لوگوں کو پھنسا کے اصل جو ہدف تھا اس کی طرف ہم نے نکال دیا۔ آج بھی ایک اور چیز کر دی دنیا کے اندر، مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے ایک ہمیں کا طریقہ بتا دیا گیا، ایک اور لولی پاپ دیکھنے میں بتایا کہ یہ طریقہ بھی ہے، یقیناً کوئی شک نہیں، اگر تم مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ کی ریاست قائم کرنے کے لیے مدینہ کی طرف سے کام کرنا چاہو، کوئی مشکل تمہارا راستہ نہیں روک سکتی، لیکن اس کے لیے ٹیسٹ کرنا پڑے گا تم واقعی سچے ہو اس معاملے کے اندر، یا خالی گپ شپ لگاتے ہو، یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ اگر سچے ہو پھر تمہیں اس مدینہ کو ریاست کو قائم کرنے کے لیے طریقہ بھی وہی کرنا پڑے گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے۔ اس طریقے میں صرف چند اشارات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے وہ طریقہ کیسے کیا، یہ معجزہ کیسے ہو گیا، اور میں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا تاکہ ہم کبھی یہ بات نہ کہنے والے ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو کامیابی حاصل کی تھی اللہ کے رسول کو تائید تھی اللہ کی۔ ایک عام انسان کی طرح تشدد سہا ہے، مصیبتیں سہی ہیں، بھوک پیاس کا سامنا کیا ہے، بیٹیوں کو طلاق دلوائی ہے، اور اپنے آپ کو تشدد کے اندر اپنے آپ کو زخمی کروایا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ آیت نازل ہوتی ہے اس کی کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اور آخری آیت نازل ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، آج دین مکمل کر دیا گیا، واتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تمہارے بھی اتمام کر دیا، پوری کر دی، وردیت لکم اسلام دینا، اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کر دیا۔ یہ آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول کا کام ختم ہو گیا۔ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مزید ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو کی طرف بلا لے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا اتنی عظیم آیت نازل ہوئی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نازل ہوتی ہے، ہم اس کے اوپر عید کا دن مناتے ہیں اس دن کے لیے، اور آپ رو رہے ہیں۔ بولے لوگوں معلوم تمہیں نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے فرض منصبی کو پورا کر چکے ہیں، اب مزید وہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہ اشارہ تھا اس کا، اللہ کے رسول کا کام ختم ہو گیا دنیا کے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ کام ہمارے ذمہ ڈال کے گئے، ہمارے کندھوں پہ یہ ڈال کے گئے کہ اے لوگوں غافل مت رہنا، اے لوگوں بھول مت جانا کہ تم امت مسلمہ کے فرد ہو،
عیسائی یہودی نہیں ہو کہ ان کے پاس نظام نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے رسول آئے کسی کو نظام نہیں دیا ہے. چند اخلاقی تقاضوں کو پورنے کرنے کا معاملہ تھا, لیکن باقاعدہ نظام دیا گیا قیامت تک کے لیے امت محمدی علیہ السلام کو کہ تمہیں یہ کام دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ایک شخص تک تم نے دین کو بھی پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کے جھنڈے کو سر بلند بھی کرنا ہے. سوچو آج اگر دنیا کے اندر مسلمانوں کا اپنا کوئی نظام ہوتا, مسلمان پوری قوم پوری امت مسلمان ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوتی, تو کسی کی جرت ہو سکتی تھی وہ اسلام کے خلاف بھونکتا؟ کسی کے اندر یہ جرت ہو سکتی کہ وہ اللہ کے رسول کے خاکے بناتا, ان کی توہین کرتا, ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا؟ ممکن نہیں تھا. لیکن ہماری بد نصیبی ہے, بد نصیبی بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک کوتاہی ہے, ہماری بدقسمتی, ہماری نااہلی ہے کہ امت مسلمہ کا فرد ہوتے ہوئے بھی ہمیں اللہ کے رسول کی اس منہج کا معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کا منہج کیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کی تربیت کی ہے, اور تربیت کیسی